اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک فقہ یوٹیوب چینل میں تمام ویورز کو خوش آمدید اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ کریم کے فضل و کرم سے خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہے جمعہ کا مبارک دن اور وہ بھی ذی الحج شریف کا بابرکت جمعہ۔ اللہ کریم ہمیں اس دن کی عظمتیں سمیٹنے کی، اس دن کی فضیلتیں، اس دن کی فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آج کا یہ جو عمل ہے، سورۃ محمد کی ایک بہت ہی مشہور آیت ہے، اس آیت کا عمل ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ رزق و دولت کا بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل پہ نئے ہیں، اسلامک فقہ یوٹیوب کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن پر بھی پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز اور وظائف آپ دوستوں کو ٹائم پر ملتے رہیں۔ تو جی ہاں دوستو، سورۃ محمد قرآن کریم کی وہ سورت ہے جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس سورت کا نام محمد رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کی دوسری آیت کے اندر لفظ محمد جو ہے وہ مذکور ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم۔ یہ صرف سورت کی محمد کی جو وجہ ہے رکھنے کی وہ میں آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے۔ جس آیت کا وظیفہ ہے وہ اس سے آگے چل کر میں آپ کے سپرد کر دیتا ہوں۔ یہ 26 نمبر پارے کے اندر موجود ہے اور 95 نمبر یہ سورت ہے، مکی سورت ہے۔ اس کی آیات 38 ہیں، اس کے الفاظ 542 ہیں اور اس کے حروف جو ہے 2424 یعنی 2424 اس کی حروف ہیں۔ مومنین، کفار اور آخرت میں ان کی عاقبت اس صورت کے اصلی مضامین ہیں۔ نصرت الہی کے پہنچنے کی کیفیت کی طرف اشارہ اس صورت کی 7ویں آیت میں موجود ہے۔ لہذا میں زیادہ وضاحت کی طرف نہیں جانا چاہتا، صرف جو ہے بحیثیت مسلمان ہمیں اتنا تو معلوم ہونا چاہیے نا قرآن کریم کی سورت محمد کا محمد نام رکھنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ تو اس سورت کی جو مشہور آیت ہے وہ آیت کون سی ہے، جسے آیت نصرت الہی بھی کہا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ یہ سورت محمد کی آیت نمبر 7 ہے۔ پھر سن لیجئے گا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اب یہاں اس آیت کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے کیا، تو پہلے میں یہاں آپ کو اس کا طریقہ کار وظیفے کا بتا دیتا ہوں اور پھر اس آیت کی وضاحت جو ہے نا کہ اللہ کریم کون سی مدد کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اللہ تم سے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اس کی تفصیل ویڈیو کے اینڈ پہ 1-2 منٹ میں میں آپ کو ضرور دے دوں گا۔ اللہ کریم ان امداد سے، مدد سے پاک ہے۔ تو دوستو، اس آیت کا عمل ہے جمعے کے دن آپ نے کوئی بھی ٹائم مختص کر لینا ہے اور اس مختص ٹائم کے اندر باوضو حالت میں آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجت ادا کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر قبلہ رو ہو کر اول آخر آپ نے درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور درمیان کے اندر یہی آیت سورت محمد کی جو میں نے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم،
یہ آیت آپ نے 111 مرتبہ 111 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اپنے رب سے مدد طلب کرنی ہے، نصرت مانگنی ہے، کامیابی فتح مانگنی ہے، رزق اور دولت مانگنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہمارا ایمان ہے اللہ کریم کی حضور جب ہم مانگیں گے تو مالک ارض و سما ہمیں اس آیت کا صدقہ، اس وظیفے کی برکت سے ضرور ہمیں مالا مال فرمائے گا۔ تو جی ہاں، یہ عمل تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اب میں یہاں کچھ اس آیت کی تفسیر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس آیت میں مسلمانوں کو جہاد کی رغبت دلائی گئی ہے۔ بعض تفاسیر کے مطابق آیت میں ایمان کا سہارا لینا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حق کے دشمنوں سے برسر بیکار ہونا سچے ایمان کی علامات میں سے ہے، اور خدا کی مدد کرنے کی تعبیر اور واضح طور پر دین الہی کی مدد کرنا، شریعت اور اس کی تعلیمات اور اسی طرح دیگر مقامات پر خدا اور اس کے رسول کی مدد ایک ساتھ ذکر ہوئی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے منقول ہے، اگر خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو راہ راست پر رکھے گا۔ تو نیز خدا بند کریم جو ہے تم سے مدد کا طلبگار نہیں ہے، خدا خود عزیز و حکیم ہے، زمینی آسمانی لشکر اس کے فرمان کے تابع ہیں، اس کے باوجود وہ تم سے مدد چاہتا ہے تمہیں آزمانے کے لیے کہ وہ تم سے مدد کو چاہتا ہے اور تم میں سے بہترین عمل کرنے والوں جو ہے متعین کرنا چاہتا ہے۔ تو جی ہاں ویورز، قرآن کریم فرقان حمید کی سورت محمد کی آیت کا آپ نے عمل سنا ہے، یہ بہت ہی پرتاثیر اور پرکیف روحانی عمل ہے۔ اس عمل سے اللہ کریم آپ کو جادو، عملیات، ہر جو ہے کیا نام ہے نظر بد، ان تمام چیزوں سے اللہ کریم آپ کو محفوظ فرمائیں گے۔ تو اللہ کریم اس کی آیت کی تلاوت کا صدقہ ہمیں دین دنیا کی عزتوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں اسلام کے مطابق زندگیاں گزر بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسلام کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں ایمان پر موت کا پروانہ نصیب فرمائے۔ تو یہ دعا ضرور مانگا کریں کہ اللہ اسلام کے مطابق زندگی اور ایمان پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ مرنا اللہ یہ حق کا ہے، اللہ کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے، تو پھر اس انداز میں جائیں، اس شان کے ساتھ جائیں کہ ایمان کی دولت ہمارے دامن میں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹس کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔